ویلکم بیک ناظرین جب ہم بات کرتے ہیں شہر کی تو اس کے حوالے سے جو ہے نا بڑی جرائم کے معاملات ہیں، اور جرائم کے حوالے سے اب جب سال جو ہے وہ اختتام کی طرف پہنچ رہا ہے تو ہم نے چاہا کہ آپ تک کچھ فیکٹس رکھیں کہ جرائم کی کیا کیا وارداتیں ہوئیں، کتنے اسٹریٹ کرائم کی واقعات جو ہے وہ رپورٹ ہوئے، پھر کتنی موبائل فون جو ہیں وہ چھنے، کتنی گاڑیاں چھنیں، کتنے لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوئے، ڈکیتی وارداتیں ہوئیں، اغوا برائے تاوان کی وارداتیں ہوئیں، کتنے ملزمان جو ہیں وہ گرفتار ہوئے۔ مگر ان تمام چیزوں سے پہلے بتانے سے پہلے میں صرف اتنی سی بات کرنا چاہوں گا کہ متعدد سینکڑوں ہزاروں ملزمان گرفتار ہوتے ہیں، مگر وہ عادی مجرم جو واپس آ جاتے ہیں ضمانتیں لے لے کر، اس کا شکوہ ہمیں اعلیٰ پولیس کے افسران بھی کرتے دکھائی دیتے ہیں، اور یہ ایک اہم مسئلہ ہے شہر کا جس کے اوپر بات ہوگی۔ پہلے ہمارے رپورٹر K21 نیوز کے کرائم رپورٹر ہیں ہارون رشید، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ذرا تفصیلات لیتے ہیں کہ شہر بھر میں رواں سال اب اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ ہارون، کیا کیا وارداتیں ہوئیں، کتنی وارداتیں ہوئیں، شہری اپنی قیمتی اشیاء سے کس طرح محروم کر دیے گئے، کتنی تعداد ہے، ذرا فیکٹس بتائیں۔ جی دیکھیں علی بھائی، بالکل کراچی میں اگر ہم بات کریں، کراچی میں رواں برس اب تک اسٹیٹ کرائم کی جو وارداتیں ہیں وہ 73,000 سے زیادہ ہیں۔ ان واقعات میں جو ہے 100 سے زیادہ شہری جو ہے وہ اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں، ان ڈکیتوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے ہیں، جبکہ 432 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اگر ہم دیگر وارداتوں کی بات کریں تو رواں برس شہر کے مختلف علاقوں سے 1898 گاڑیاں اور 50,601 جو ہے موٹر سائیکلیں چوری اور چھینی گئی ہیں۔ سال 2023 کے دوران اب تک شہریوں سے 25,234 موبائل فون چھینے جا چکے ہیں، 25,000۔ جبکہ سال 2023 میں مختلف واقعات میں جو ہے دیگر جو دوسرے واقعات ہیں جن میں ذاتی دشمنی ہو گئی یا دیگر واقعات سمیت جو ہے 537 افراد جو ہے وہ قتل ہو چکے ہیں۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق سال 2023 میں اغوا برائے تاوان کے 51 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے 21 کیسز کو حل کر کے 39 اغوا کاروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق سال 2023 میں بدلہ خوری کے 137 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں سے 78 کیس کو حل کر کے 98 بدلہ خوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو ہے رواں برس دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں کراچی KPO پولیس آفس پر دہشت گردوں کا حملہ بھی شامل ہے، جس میں 5 افراد جاں بحق اور 18 زخمی ہوئے تھے۔ اگست میں سکر تھانے کی پولیس موبائل کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو چاکی واڑہ میں تھانے کی حدود میں دستی بم کا حملہ بھی شامل ہے، جس میں خاتون جاں بحق اور 8 کے قریب جو ہے افراد زخمی ہوئے تھے۔ پولیس ریکارڈ کے مطابق رواں برس پولیس نے 10,075 پولیس مقابلوں میں 162 ملزمان ہلاک اور 1200 سے زیادہ زخمی ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ مقابلوں میں 6,722 ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس کی رپورٹ کے مطابق رواں سال 4 موٹر سائیکل لفٹنگ اور دیگر میں جو ہے 52 زخمی ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں، جبکہ کاریں چھیننے اور چوری میں ملوث 329، جبکہ موٹر سائیکل چھیننے اور چوری میں ملوث 3323 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس ریکارڈ میں مزید انکشاف ہوا ہے کہ مختلف اقسام کے جو ہے 6,400 سے زیادہ مختلف اقسام کے جو ہے ہتھیار برآمد کیے، جن میں کلاشن کوپ ہے، پسٹل ہے، رائفل ہے، 67 رائفل ہے، 90 شاٹ گن، ریپیٹر ہے، ان کے ساتھ ساتھ جو 55 دستی بم بھی برآمد کیے گئے ٹھیک ہیں۔ ہے۔ لیکن یہ تمام کے بعد بھی جو ہے کراچی میں جو ہے پولیس جو ہے وہ اس طرح کی وارداتوں کو روکنے میں مکمل طور پر ہمیں ناکام نظر آتی ہے۔ پچھلے سال کی بات کریں تو پچھلے سال سے رواں سال کے کرائم کی وارداتوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور شہری جو ہے ڈکیتی مذمت کے قتل کی وارداتوں میں جو اس میں بھی اضافہ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے۔ جبکہ ابھی سال کا اختتام نہیں ہوا، اس دوران اتنے بڑے واقعات رہنما ہو چکے، اور پولیس ریکارڈ یہ کہہ رہا ہے۔ پولیس نے جب منشیات فروشوں کے خلاف جو ہے کرسٹل کر کے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے منشیات فروش ہو گئے یا جن میں دیگر نشے کے افراد کو 6,190 کو گرفتار کیا ہے۔ ان کے قبضے سے بھاری مقدار میں
पुलिस ने जो है वो मंशा वगैरह भी اب ہارون یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے، اتنے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، بات یہ ہے کہ ایک مسئلہ البتہ یہ ہے کہ عادی مجرموں کا کیا کریں پھر؟ عادی مجرم پولیس پکڑ رہی ہے، دے رہی ہے، عدالتوں سے ضمانتیں لے کے باہر آ جاتے ہیں، اس کے اوپر کیا کیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہوگی آپ کی پولیس افسران سے؟ دیکھیں علی بھائی، ہمارا جو پولیس کا محکمہ ہے اس کے اندر تفتیش کا جو دائرہ کار ہے، تفتیش کا جو محکمہ ہے جو پولیس کے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتا ہے، یہ تفتیش اس طرح نہیں ہو پاتی جو اس کرائم کے ملزمان کو یا منشا ٹھیک ہے ہارون، کو گرفتار ہارون کرتے ہمیں ہیں بہت جو کہ شکریہ ہارون تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ناظرین ہمارے رپورٹر ہیں، انہوں نے تفصیلات بتا دی ہیں، کتنے واقعات رپورٹ ہوئے، کس طرح لوگوں کو اپنی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ 100 سے زائد افراد صرف اس لیے قتل کر دیے گئے اس شہر کے اندر کہ انہوں نے ڈکیتی کے دوران مزاحمت کی یا بھاگنے کی کوشش کی۔ 400 سے زائد افراد زخمی بتائے جاتے ہیں، ربع سال کے فیگرز آئے ہیں۔ متعدد موبائل فونز، 25,000 سے زائد موبائل فون، یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو گئے، ریکارڈ کا حصہ بن گئے۔ نہ جانے کتنے واقعات ایسے اس شہر کے اندر رونما ہوتے ہیں جو رپورٹ بھی نہیں ہوتے۔ تھوڑی سی بات کر دیں نا اسی کے اوپر، یہ جو پورا ریکارڈ آتا ہے ہر سال ہمیں مل جاتا ہے اور ہم صرف اس کو بیان کر دیتے ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر آ کے۔ ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سابق CPLC چیف ہیں احمد چنائے صاحب نے۔ سر بہت شکریہ۔ اس شہر کا نوحہ ہم اپنے پروگرام میں ہر وقت سنانے پر مجبور ہو رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم جب کوشش کر رہے ہوتے ہیں احمد چنائے صاحب کہ آج ہم شاید کوئی اچھی خبر نکال کے اپنے ناظرین تک پہنچائیں، پر بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ڈھیر جو ہے وہ لگا ہوتا ہے اور ہمیں بتانا پڑتا ہے، اور یہ ایک عرصے سے یہی صورتحال دکھ رہی ہے۔ تبدیلی کیسے ممکن آئے گی؟ آپ نے ایک عرصے لیڈ کیا ہے CPLC کو، تھوڑا سا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ شہر میں رپورٹڈ اور ان رپورٹڈ کرائمز میں بہت بڑا فرق ہے۔ اگر 2 کیس رپورٹ ہوتے ہیں تو شاید 3 کیس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ قانون ان کو انصاف نہیں دے گا اور سزا اور جزا کا جو عمل ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے یہ کیسز جب کورٹ میں جاتے ہیں اور عدالتیں جو ہیں وہ لیک آف ایویڈنس یا عدم ثبوت کی بنا پر جو ہے وہ بری کر دیتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری کورٹوں کا نظام ہے، جہاں کئی بار جو ہے وہ پیشہ بھگتنی پڑتی ہیں، کئی بار وٹنس کو آنا پڑتا ہے اور پھر بھی جو ہے وہ کیس آگے نہیں پڑتا، تو اس سے تنگ آ کر جو آئی وٹنسز ہیں وہ ہاسٹائل ہو جاتے ہیں، وہ مکر جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں یا پھر گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ تو اس صورتحال میں پھر سزا اور جزا کا عمل ہوتا نہیں ہے، مجرمان جو ہیں وہ جلدی باہر آ جاتے ہیں، جیل پر باہر آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ یہی واردات کرتے ہیں کہ ان کو قانون کا خوف نہیں ہوتا۔ جہاں قانون کا خوف نہیں ہے وہاں اس قسم کے واقعات جو ہے وہ روز رونما ہوتے رہتے ہیں۔ احمد صاحب ہم تو یہ درخواست کیا کر رہے ہیں، ہم کیا رونا رونے؟ دیکھیں ایک تو یہ شہر مختلف شہروں سے الگ اہمیت رکھتا ہے نا، ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے نا، ہم تھوڑی کہہ رہے ہیں یہ بات، یہ تو ایوان میں بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں، بار بار کہنا پڑتا ہے سندھ کا دارالخلافہ کراچی ہے، یہ شہر چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، ایک بہت بڑا میٹروپولیٹن سٹی بتایا جاتا ہے بھی، تاجروں کا ایک بہت بڑا مرکز ہے، تجارتی ہب ہے۔ سر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں احمد صاحب، اتنے عرصے گزر گئے، کوئی سیف سٹی پروجیکٹ نافذ العمل نہیں ہو سکا، گیجٹس کی بات ہو رہی تھی کہ جی آج بھی ہم آئی جی صاحب کے ساتھ تھے تو انہوں نے کہا کہ مہنگے ہیں، مگر دیکھیں اس شہر کے اندر کچھ پروجیکٹس کے اوپر فنڈنگ تو کرنی اب مجبوری بن گئی ہے نا، کیونکہ اس قدر ادھر آزادانہ طور پہ ملزمان وارداتیں کر رہے ہیں اور شہری اب یہ محسوس کرنے لگا ہے کہ کوئی انصاف نہیں ملے گا، جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ FIR الٹا اس کو گلے پڑ جاتی ہے۔ دیکھیں یہ 2.5 کروڑ سے زائد کی آبادی کا شہر ہے، 4,500 اسکوائر کلومیٹر کے بڑا ایریا ہے، یہاں پر 30-32 ہزار کی پولیس فورس کے ساتھ جو ایکچوئل ایک وقت میں جو تھانوں میں موجود ہوتی ہے وہ تقریباً 7-8 ہزار کی پولیس فورس ہوتی ہے۔ تو یہ 7-8 ہزار کی پولیس فورس ایٹ اے گیون ٹائم کیا 2.5 کروڑ کی آبادی کے شہر کو، 4,500 اسکوائر کلومیٹر کے زائد کے ایریا کے شہر کو کیا یہ قابو کر سکتے ہیں؟ اس کا صرف اور صرف واحد حل سیف سٹی پروجیکٹ ہے، جس کی متعدد بار افتتاح کی گئی ہے۔ ہر سال ہم یہ سنتے ہیں کہ بجٹ میں پیسے مختصر کر دیے گئے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ نہ مکمل ہوتا ہے، نہ اس پروجیکٹ میں جو ہے وہ کوئی کیا پیچھے کار فرما کیا وجوہات ہیں؟ تھوڑا سا یہ بھی کھل کے آج بات کر لینا، شہر کی ہے، میں اور آپ کی فیملی لے کے میں نکل یہ رہے ہیں۔ سمجھتا ہوں کہ کئی دفعہ پریزنٹیشن دی گئی کہ یہ پروجیکٹ جو ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے، یہاں تک پہنچ گیا ہے،
6 महीने में यह कंप्लीट हो जाएगा, 4 महीने में ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन मुझे इसका कोई एंड नज़र नहीं आ रहा। और जब एंड नज़र ना आ रहा हो तो फिर ये सब सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि एक जो नया निज़ाम है, जो जदीद निज़ाम है, जिससे जुर्मान को पकड़ने में आसानी हो सकती है, क्राइम को ख़त्म करने में मदद मिल सकती है, जहाँ ऑनलाइन आप ये विक्टिम को जो है और जो क्रिमिनल है उसको देख सकते हैं, और फिर क्रिमिनल को जो है वो उसका पीछा करके उसको पकड़ा जा सकता है। ये काम जो है वो जब तक नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि जो सज़ा का खौफ है वो हमारे क्रिमिनल्स को नहीं होता। सर एक और सवाल सर, आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं, यही रोना हम रो रहे हैं कि इतना बड़ा शहर, इतने बड़े मसाइल, स्ट्रीट क्राइम इस शहर का एक बहुत बड़ा मसला है। सॉल्यूशंस मौजूद हैं, यूनिवर्सिटीज़ में AI पढ़ाया जा रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड। यूनिवर्सिटीज़ के PhDs जो हैं वो अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सामने ले आते हैं, उनका काम नहीं हो रहा। सवाल एक और भी है, अहमद साहब की इन्वेस्टिगेशन जो होती है, आपने भी इस शहर के अंदर जब लीड कर रहे थे और अभी भी आप कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ मुलाकातें करते हैं, हमारे शहर में जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस का एक रोल है उसको कैसा देखते हैं? आपकी क्या तजुर्बात रहे हैं जब आप उस जगह पे थे मौजूद? थोड़ा सा इसके ऊपर भी रहनुमाई फरमाएं ना। देखिए, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम है वो इंतहाई फरसूदा है। उसमें बहुत सारे सवालिया निशानात हैं, और इन्वेस्टिगेशन पर जो हमें रिसर्च करनी चाहिए, जो इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, वो शायद हम नहीं करते। हम जो है वो जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को उसके हाल पर छोड़ देते हैं और उसको कहते हैं कि बस मुजरिमान को पकड़ के लाओ, चाहे सही तरीके से चाहे गलत तरीके से। इसमें जो है वो ज़ाहिर है गलत तरीके से तफ्तीश, फिर सही तरीके से केस को प्रेजेंट ना करना, चालान को सही तरीके से ना प्रेजेंट करना, और उनके मुकाबिल जो मुजरिमान होते हैं उनके पास बड़े तगड़े वकील होते हैं, वो बड़ी ज़्यादा रकम खर्च करके बड़े वकील करते हैं और कोर्ट भी उनसे मरूफ हो जाते हैं, और फाइनली जो है वो उनको बेल मिल जाती है। मैं समझता हूँ कि इस निज़ाम को जो है यकतर तब्दील करना होगा। हमें ये इंश्योर करना होगा कि जो मुजरिमान हैं वो वाकई में सजा पाएं। आप पुलिस रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं अहमद साहब, क्या थोड़ा सा इसके ऊपर भी थोड़ा तफसील, थोड़ा सा मिनट्स देना है इसके ऊपर कि क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? देखिए, पुलिस रिफॉर्म्स में सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि पुलिस को पूरे सिस्टम को, मैंने 2 रोज़ पहले भी इंटरव्यू में कहा था कि हमें पुलिस में काली भेड़ों की निशानदेही करके उनको निकालने की ज़रूरत है। पूरी पुलिस फोर्स की स्क्रूटनी करें, उनको जदीद निज़ाम के तहत जो है वो ट्रेनिंग दें, और उसके बाद पुलिस को जो है वो बजाय इसके कि एक डम फोर्स से एक रिएक्टिव फोर्स बनाएं कि जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पुलिस मौजूद हो, पुलिस अपने एक्शन कर रही हो, और पुलिस का खौफ जो है वो हमारे मुजरिमान तक जाना चाहिए। जब तक ये खौफ नहीं जाएगा ये वारदातें नहीं बन सकती। बहुत शुक्रिया अहमद जुनैद साहब, हमें बता रहे थे पुलिस रिफॉर्म्स की कितनी ज़रूरत है, कहाँ कहाँ मामलात हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर बहुत ज़रूरी है कि इसको नाफिजुल अमल कम से कम इस शहर के अंदर किया जाए, ताकि लोगों के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। लोगों को कौन कत्ल करके जा रहा है, लोगों के साथ कौन उसके इमलाक को लूट के जा रहा है, कौन उससे कीमती अशिया छीन के जा रहा है, इस शहरी का हक है कि उसको उसकी तस्वीर ज़रूर मिले। कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर काम होना चाहिए। नाज़रीन, बहुत सारे मसाइल हैं इस शहर के अंदर, हर शख्स को इस वक्त जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।